الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آپ نے ہمارے اکابر سے کئی مرتبہ سنی ہوگی. آیت مبارکہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جتنے بھی صحت مند مسلمان مرد ہیں وہ سارے کے سارے جہاد میں ہمارے ساتھ جائیں گے، الا یہ کہ کسی کو کوئی عذر ہو. تو جتنے بھی صحابہ تھے، مومنین، صادقین، مخلصین، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے. البتہ جو منافق تھے تو انہوں نے معذرتیں کرنی شروع کی. بعضوں نے تو شروع میں ہی معذرتیں کرنی شروع کر دیں کہ حضرت بیماری ہے، حضرت یہ بات ہے، حضرت وہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرتیں قبول کر لی. اسی طریقے سے جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے اور سب مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے، جبکہ منافقوں کو یہ خیال تھا کہ جب رومیوں سے جنگ ہوگی تو مسلمان مشکل ہی سے واپس آئیں گے تو بہت تھوڑے آئیں گے، لیکن سارے مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے. اب منافقین کو بڑی شرمندگی ہوئی اور انہوں نے آ کر معذرتیں کرنی شروع کی اور جھوٹے اپنے عذر بیان کرنے شروع کیے کہ حضرت یہ بات تھی، حضرت یہ تھا، گھر میں یہ بات تھی، میری طبیعت ناساز تھی، مجھے نزلہ تھا، مجھے بخار تھا، فلاں تک بات تھی، فلاں بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منافقوں کی معذرت قبول کر لی. اور یہ عجیب طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ منافق جو بات آ کے کہتے تھے آپ ظاہراً اس کی تردید نہیں فرماتے تھے. عجیب بات تھی. اور یہ بھی قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کان ہیں. وَمِنْهُمُ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. یہ سورہ توبہ کے اندر آیت ہے کہ کافر اور منافق یہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کان ہیں. کان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو بھی جا کے کہہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اسے قبول کر لیتے ہیں. اور قرآن نے آگے فرمایا قل اذن خیر لکم، کہ ہاں حضور جو ہیں یہ خیر کے کان ہیں، یعنی جانتے سب ہیں، سمجھتے سب ہیں، لیکن تمہارے منہ کے اوپر تمہاری تردید نہیں کرتے. اور یہی ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ اکابر کے سامنے بعض چھوٹے آ کر جھوٹ بولتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، اور اکابر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لیکن سامنے ان کی تردید نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں، عذر قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ پکا جھوٹا ہے. اور یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ منافقوں کے جھوٹے جھوٹے اعذار کو قبول کر لیتے تھے. چنانچہ آپ نے منافقوں کے اعذار کو قبول کر لیا. لیکن 3 مومن ایسے تھے جو مومن تھے، صادق تھے، مخلص تھے، سچے تھے اور اخلاص والے تھے. اور وہ 3 صحابہ تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا حضرت مرارہ ابن الربیع، دوسرے کا نام تھا حضرت کعب ابن مالک، اور تیسرے کا نام تھا ہلال ابن امیہ. اور اگر آپ ان تینوں کا نام یاد رکھنا چاہیں تو آسان طریقہ ہے کہ مکہ یاد رکھیں. تو مکہ میم سے مراد ہے مرارہ ابن الربیع، اور کاف سے مراد ہے کعب ابن مالک، اور ہا سے ہلال ابن امیہ. آدمی کو نام یاد نہیں رہتے تو لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مکہ یاد رکھ لو تو 3 نام یاد آ جائیں گے. یہ 3 صحابہ تھے، یہ سچے تھے، مخلص تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان تینوں مخلص صحابہ کا، سچے صحابہ کا ارادہ تھا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، لیکن بس یہ اپنے الجھنوں میں کچھ گرفتار رہے، یا یہ کہ کچھ نفس اور شیطان کا تھوڑا سا داؤ چل گیا، اور یہ تینوں صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. اور بعد میں یہ تینوں بہت شرمندہ ہوئے، کیونکہ جب یہ مدینے میں گھومتے پھرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ ہر طرف منافق ہی منافق ہے، اور کوئی مسلمان جو مخلص اور صادق ہو اور صحت مند ہو وہ ان کو مدینہ میں نظر نہیں آتا تھا. تو ان تینوں کو بہت شرمندگی ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور سارے منافقوں نے آ کر جھوٹی معذرتیں بیان کرنی شروع کر دی تو یہ 3 سچے صحابہ جو سچے تھے اور مخلص تھے یہ بھی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. لیکن انہوں نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹا عذر بیان نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ہاں انہوں نے سچ بولا ہے. چنانچہ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بھی فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس آدمی نے سچ بولا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان تینوں صحابہ سے بات کرنا بند کر دی جائے. چنانچہ 50 دن تک ان 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بائیکاٹ رہا اور یہ کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا. اور کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ مدینہ وہ مدینہ نہیں ہے، یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں، اور میری زندگی عجیب تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے. اور اسی زمانے میں یہ فتنے کی بات پیش آئی کہ رومیوں کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے، جن میں کعب ابن مالک بھی ہیں. تو کعب ابن مالک کے پاس ایک خفیہ خط آیا بادشاہ کی طرف سے، روم کے کافر بادشاہ کی طرف سے، کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے بادشاہ نے، تمہارے نبی نے
تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں تمہاری عزت کریں گے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو ایک اور مصیبت نازل ہو گئی، چنانچہ انہوں نے وہ خط لے کر اور تنور کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ میں کسی قیمت پر اللہ رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 50 دن گزر گئے۔ 50 دن گزرنے کے بعد آپ تہجد میں تھے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے کہ اس وقت میں سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں کہ لقد تاب اللہ علی الرسول، اور آگے فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ ان 3 حضرات کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ اب اس کے بعد ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تینوں سخت پریشان ہیں اور گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں اور زمین ان پر تنگ ہو چکی ہے اور ان کی اپنی جان ان پر بھاری ہوئی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کم از کم کعب ابن مالک کو یہ اطلاع پہنچا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تہجد کا وقت ہے اور اس وقت میں اگر سب جمع ہو گئے ہمیں پریشانی ہوگی، میں خود فجر کی نماز میں اعلان کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ آیتیں سنائیں اور یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ تینوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے اس وقت میں مسجد نبوی کے اندر، چنانچہ لوگ بھاگے کہ ہم کسی طریقے سے ان تینوں اپنے ساتھیوں کو بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ پورا قصہ ہے بڑا عجیب و قریب جو تفسیر معارف القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور آپ کو وہ مطالعہ کرنا چاہیے اور کسی وقت آپ کر لیجئے گا۔ لیکن مجھے اس وقت قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ وہ آیت بیان کرنی ہے جو اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ کے بارے میں آیات نازل فرمائیں تو آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اشارہ کر دیا کہ یہ 3 لوگ سچے ہیں، اشارہ کر دیا کہ یہ 3 لوگ سچے ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے جھوٹی معذرتیں بیان نہیں کی بلکہ سچ بولا۔ اس سچ بولنے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں بھی ہوئیں، 50 دن تک ان کو اذیت کا زمانہ گزارنا پڑا، زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی، صحابہ بھی ناراض تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تینوں سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ تینوں سچے مومن تھے، سچ کے اوپر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سچ کی برکت سے ان کو نجات عطا فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو کسی حال میں سچ نہیں چھوڑتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ کی وجہ سے اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن آدمی کو کبھی بھی جھوٹ کا اور دھوکے کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ کس کثرت کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر بڑا حساس ہوتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جو سن رہا ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے اور ایسی چھٹی حص
اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اس کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی فراڈی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں اس کے دھوکے میں آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر یہ حص رکھی ہے. اور اسی لیے جو جھوٹا آدمی ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے. خاص طور پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود بھی سچے رہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، جنہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی اور اس مدرسے کے بانی ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے ساتھ رہو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، بلکہ یہ فرمایا کہ ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہو. معلوم ہے کہ عالم بھی وہی عالم ہے جو سچا ہو، نیک آدمی بھی وہی نیک آدمی ہے جو سچا ہو. ورنہ تو ٹوپی تو سبھی رکھ لیتے ہیں، داڑھی تو سبھی رکھ لیتے ہیں. ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، اس زمانے کے جو کافر تھے ان کی بھی داڑھی تھی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی لوگ داڑھی رکھ کے جناب جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ٹوپی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ٹوپی جو ہے کوئی سچائی کی علامت تھوڑی ہے، داڑھی جو ہے وہ سچائی کی علامت نہیں ہے. ٹوپی تو کوئی بھی کافر رکھ سکتا ہے اور داڑھی تو جھوٹا آدمی بھی رکھ لیتا ہے. لیکن اصل آدمی کی نیکی کی پہچان ٹوپی سے نہیں ہوتی، آدمی کی نیکی کی پہچان واسکٹ سے نہیں ہوتی، آدمی کی نیکی کی پہچان داڑھی سے نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کی نیکی کی پہچان ہوتی ہے اس بات سے کہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا، اپنے قول کے اندر اپنے عمل کے اندر سچا ہے یا نہیں ہے. یہ ہے اصل بات. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے. نیکی اور برائی کا معیار کپڑے نہیں ہے. کپڑوں سے صرف ہم اندازہ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھنے میں نیک نظر آتا ہے بس، لیکن حقیقت میں نیکی کا اور برائی کا پتہ چلتا ہے سچ بولنے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی عدالت کے اندر گواہ پیش ہوئے تو آپ نے تحقیق کروائی کہ یہ گواہ سچے ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک گواہ کے بارے میں ایک آدمی نے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی سچا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ سچا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کبھی کوئی مالی معاملہ تو نہیں کیا. آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین کبھی میں نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا. فرمایا کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا کہ نہیں کبھی پڑوس میں بھی نہیں رہا. فرمایا تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے؟ کہا کہ ہاں میں نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے یہ نمازی تو ہو گیا لیکن سچا نہیں ہوا. سچائی کا پتہ چلتا ہے اس وقت جب آدمی اس کے ساتھ مالی معاملہ کرتا ہے. سچائی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آدمی اس کے ساتھ سفر میں کچھ عرصہ ساتھ رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. سچائی کا پتہ اس وقت میں چلتا ہے جب آدمی اس کے پڑوس میں رہتا ہے. تو آدمی کی سچائی کپڑوں سے پتہ نہیں چلتی، ٹوپی سے پتہ نہیں چلتی، بلکہ گفتگو سے پتہ نہیں چلتی، معاملہ سے پتہ چلتی. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے الصادق الوعد الامین، یہ آدمی سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے. یہ آدمی سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، امانت دار ہے. آپ کا لقب مشہور تھا کہ یہ سچے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن اگر مومن ہوگا تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا.
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بزدلی اور بہادری یہ انسان کی طبعی چیز ہوتی ہے. آپ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں، بعض بچے بہادر ہوتے ہیں، بعض بچے پیدائشی طور پر ڈرپوک ہوتے ہیں، جلدی سے ڈر جاتے ہیں، بعض جلدی سے نہیں ڈرتے. تو یہ بہادری یا بزدلی یہ عام طور سے پیدائشی ہوتی ہے. اسی طرح بعض بچے سخی ہوتے ہیں، اپنی ٹافی دے دیتے ہیں، بعض بچے نہیں دیتے. تو یہ ان کی فطری چیز ہوتی ہے. لیکن اگر بچہ سچا ہوتا ہے اور عام طور سے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر جھوٹ بولے گا تو بڑوں کے سکھانے کی وجہ سے جھوٹ بولے گا. وہ ایک قصہ مشہور ہے نا کہ گھنٹی بجی اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جا کر کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے. بیٹا سچا تھا، اس نے جا کے کہہ دیا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے. تو بچہ ہوتا ہے، وہ تو سچ بولتا ہے. تو سچائی اور یہ سچائی یہ انسان جب اسی لیے جتنے سادہ آدمی ہوں گے ان کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوگا، اور جتنے چالاک، عیار اور خبیث ہوں گے ان کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں سچائی کو تھامنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ ہے 1 میل دور چلا جاتا ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو اور جھوٹے لوگوں کو فرشتے منہ پر بھی ماریں گے اور دبر پر بھی ماریں گے، کولوں پر بھی ماریں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن مجید میں ہے کہ چہروں کو بھی ماریں گے اور ان کے دبر کو بھی ماریں گے، کولوں کو بھی ماریں گے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جو چیز ان کے پخانے کی جگہ سے نکلتی تھی اور جو چیز ان کے منہ سے نکلتی تھی ایک ہی طرح کی بدبودار ہوتی تھی. وہاں سے بھی گند نکلتا تھا، منہ سے بھی ان کے گند نکلتا تھا، جھوٹ نکلتا تھا. اس لیے قیامت کے دن دونوں جگہوں کی پٹائی کی جائے گی. یضربون وجوہہم وادبارہم. تو آدمی کو سچا ہونا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ عجیب واقعہ ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبا لیا اور مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی، اور یہ ہوا اور مجھے چادر اڑاؤ، مجھے پسینے آ رہے ہیں، سردی لگ رہی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑائی اور پھر یہ فرمایا کہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصدق الحدیث، کیونکہ آپ بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. تو منافق جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور سچائی کو تھامنے کی اور سچائی پر قائم رہنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد مقام ہے صدیقین کا. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے تو سب سے پہلے صادق ہو جاتا ہے، سچا ہوتا ہے، پھر اور سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ ہے ابو بکر صدیق کا. صدیق کو صدیق کہتے اس لیے ہیں کہ اپنی بات میں بھی سچے تھے، اپنے عمل میں بھی سچے تھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کا ایک حصہ آخر میں یہ ہے کہ اب یکم اپریل آ رہا ہے، اس میں بھی لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں. یکم اپریل کو لوگ اپریل پھول مناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی نفاق کی علامت ہے. یہ جھوٹ گناہ کبیرہ بھی ہے